روزنامہ اسلام 6 مئی 2020 12 رمضان المبارک۔ ماہ صیام میں دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی بخشش کے سارے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیتے ہیں۔ یہ انسان ہی ہے جو شہرگ سے بھی قریب اپنے پروردگار سے دور بھاگتا ہے اور اس سے نہ مانگنے کی عادت اپنا لیتا ہے۔ اللہ پاک کو ندامت کے آنسو بہت پسند ہیں۔ جب بندہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے، گریہ وزاری اور آنسو بہانے والے بندے پیارے لگتے ہیں۔ جو بندے اللہ پاک سے دعا کا تعلق جوڑ لیتے ہیں ان کی کوئی مشکل، کوئی حاجت ایسی نہیں ہوتی جو پوری نہ ہوتی ہو۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں پر احساس ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، کیے گئے گناہوں پر شرمساری ہو۔ اس لیے بندہ اپنی اصلاح کے لیے اپنے اور اللہ کے درمیان دعا کے ذریعے مضبوط رابطہ قائم کرتا ہے۔ ماہ صیام یعنی رمضان المبارک میں ہر عبادت کا دگنا تگنا ثواب ملتا ہے اور کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ افطار اور سحر کے وقت، نمازوں کے اوقات میں تلاوت قرآن مجید کے بعد دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ افطار اور سحر دو ایسے وقت ہیں جب اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں، لہٰذا ہمیں رب کریم سے ہر نیک تمنا کی دعا ان اوقات میں ضرور کرنی چاہیے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بے حد خوش کر دیتی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے قرآن میں، اس کا ترجمہ، اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ کو مانگنے والے پسند ہیں، جو نہیں مانگتے اللہ ان سے سخت غضبناک ہوتے ہیں۔ سورہ غافر۔ اللہ پاک سے دنیاوی امور سے متعلق سوال کریں، اخروی زندگی کے لیے دعائیں مانگیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھائیں تو اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پر مقدم رکھیں۔ بہت سے لوگ اللہ سے صرف دنیاوی آرزوؤں کو مانگ رہے ہوتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں آسانی کے لیے رب کے حضور اپنی حاجات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تمام اسباب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہی تمام کاموں کا بنانے والا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے دعا کی ابتدا اپنی غرض سے نہ ہو۔ دنیا ہماری ضرورت کی چیز ہے، اس لیے ہمیں دارالعبادات کی فکر کے ساتھ دارالجزا کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ابتدا انتہا دونوں کی خیر مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس وقت میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں اور ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، پس وہ میرے احکام کی تعمیل کریں اور مجھ پر اعتماد رکھیں تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ یہ پہلا حصہ مکمل ہوا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔